اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، ملتا ہے کہ شیخ مفید یہ وہ شخصیت ہے عالم اسلام کی، بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ شیخ توسی سے پہلے تھے، اور شیخ مفید کی وفات شیخ توسی سے پہلے ہوئی ہے، اور یہ کاظمین میں دفن ہے۔ کاظمین میں مولا باب الحوائج کے حرم میں ان کی قبر ہے۔ یعنی عزیزو دیکھیے کہ کیا عظیم مقام انہیں حاصل ہوا ہے کہ آج جو بھی باب الحوائج مولا جواد کی زیارت کرنے جاتا ہے وہ شیخ مفید کی قبر کی بھی زیارت کر کے آتا ہے۔ یعنی اس سے بڑے کہ کیا مقام ہوگا۔ لیکن جب شیخ مفید کی وفات ہوئی ہے تو کتنے ہی ان کے شاگرد تھے، لیکن شیخ مفید نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جنازہ بہت سادگی کے ساتھ اٹھانا، یعنی 4 لوگ کندھا دینے والے ہو، جبکہ عزیزوں ملتا ہے کہ ہزاروں ان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سادگی سے مجھے مولا باب الحوائج کے زوار میں دفن کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس شہر میں میرا امام کا جنازہ بغداد کے پل پر چھوڑ دیا ہو اور ان کے جنازہ کی نعوذ باللہ اہانت کی گئی ہو، تو میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے، یہ میں نہیں چاہتا۔ لہٰذا جب میں مر جاؤں تو خبردار کوئی مجمع نہیں ہو، کوئی وہ اہتمام نہ ہو، بالکل سادگی کے ساتھ۔ تو عزیزو جب ان کی یہ وصیت تھی اور جب ان کی وفات ہو چکی تو ان کے شاگردوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور بالکل 4 افراد کندھا دینے والے، جیسے ایک عام انسان کا جنازہ ہوتا ہے نا، ویسے ان کو بالکل سادگی کے ساتھ مولا کے جوار میں دفن کر دیا۔ عزیزو، اب اگلے دن امام زمانہ ان کے شاگردوں کے خواب میں آئے، اور امام زمانہ نے ان کے شاگردوں سے، شیخ مفید کے شاگردوں سے کہا کہ وہ شیخ مفید کی ہم سے وفا تھی۔ اب یہ ہم اہل بیت کی عطا ہے اور ہم حکم دیتے ہیں کہ شیخ مفید کی قبر کو کھولا جائے۔ لیکن عزیزو ویسے قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، لیکن اس یقین کی منزل پر، کیونکہ اتنے شاگردوں نے امام کو دیکھا کہ گویا حکم امام بن چکا تھا، تو امام زمانہ نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ شیخ مفید کی قبر کو کھولو اور پھر سے تشییع جنازہ کرو اور اعلان کرو، اور سب مولا کہتے ہیں سب شیخ مفید کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو جب حکم امام آ گیا تو تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ فقط اہل تشیع 60,000 افراد شیخ مفید کے جنازے میں تھے۔ تو جو اہل بیت کے سامنے خضوع اور خشوع کی منزلوں کو طے کرتا جائے نا، اسے پھر اہل بیت امام نوازتے بھی اسی طرح سے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔